بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الفجر۔ آج ہم سورۃ الفجر کی آخری 15 آیات کو حرف بحرف تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے اندر جتنے بھی تجویدی قواعد آئیں گے تمام کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آسان تجوید کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھیں تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے۔ ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں کے اندر ثواب کی نیت سے شیئر کر دیجیے اور کمنٹ سیکشن کے اندر ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجیے۔ اس سے پہلے ہم سورۃ الفجر کی پہلی 15 آیات کو پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم پارٹ 2 کے اندر 15 آیات کو پڑھیں گے۔ آئیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ یہاں پر غنہ کریں گے کیونکہ میم مشدد ہے۔ میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی آئیں گے ہم غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں بن بناہٹ کو۔ ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو ہم رکھیں گے تو یہ ہوگا غنہ، اس کی لمٹ ہے۔ میم مشدد اور نون مشدد کو ایک الف کے برابر جب ہم اس کی آواز کو رکھیں گے تو یہ غنہ کہلائے گا۔ ویسے تو میم اور نون کو جب ہم پڑھتے ہیں تو غنہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جب میم مشدد اور نون مشدد آتا ہے تو اس کی لمٹ بن جاتی ہے ایک الف کے برابر 2 حرکات، یعنی ایک الف کے برابر۔ اب یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ وَأَمَّا مد منفصل ہے، ہم یہاں پر 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اذا مبتلاہ، اذا ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ مب یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ ذال کے بعد الف مدہ ہے۔ الف سے پہلے جب زبر آ جاتی ہے تو زبر والے حرف کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ہاں، وہ زبر والا حرف آگے کسی اور حرف کے ساتھ نہ مل رہا ہو۔ اگر کسی اور حرف کے ساتھ مل رہا ہے تو وہاں پر مدہ نہیں بنے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، یہ زبر والا حرف ہے میم، اس کے بعد آگے الف ہے، لیکن یہ میم الف کے ساتھ نہیں، یہ با کے ساتھ مل رہا ہے، تو یوں یہاں پر مدہ نہیں بنے گا۔ مدہ بنے گا جب زبر والا حرف کسی اور حرف سے نہ مل رہا ہو۔ مب، با پر قلقلہ کریں گے۔ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کو ہلانا، یعنی اپنے مخرج سے جب حرف ادا ہوتا ہے، ادا ہو کر جب وہ ڈبل آواز پیدا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ مب، اب با کا جو مخرج ہے یہ دونوں ہونٹوں کی تری ہے، جب یہ دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو یہ با ادا ہو جاتا ہے۔ مب، با ادا ہو گیا، ب یہ ہو گیا قلقلہ، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ تلاہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فقدر، قاف کو موٹا کریں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ مستعلیہ حرف وہ جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں وہ 7 ہوتے ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ جو قاعدہ ہم بتائے جا رہے ہیں اگر وہ قاعدہ آگے کہیں اور آ گیا تو ہم اس کو تفصیلاً ڈسکس نہیں کریں گے، جسٹ بتائیں گے کہ یہاں پر مدہ ہے، قلقلہ ہے، حروف مستعلیہ میں سے آ گیا۔ اس طریقے سے ہم جسٹ اسے بتائیں گے، اسے ڈسکس نہیں کریں گے، تو یوں ہمارا ٹائم بچ جائے گا۔ فقدر، را کو ہم موٹا کریں گے۔ علیہ رزقہ، اب یہاں پر را موٹا ہو رہا ہے لیکن یہاں پر را موٹا نہیں ہوگا۔ را شبہ مستعلیہ میں آتا ہے، وہ حرف جو کبھی کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں۔ جب را کے نیچے زیر آ جاتی ہے تو تب را کے نیچے جو زیر ہوتی ہے اس زیر کی ساؤنڈ کو ہم موٹا نہیں کر کے پڑھیں گے۔ اب را زیر ری، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ را ہر حال میں موٹا پڑا جائے گا۔ فقدر علیہ رزقہ فیقول، او کو ہم کھینچیں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ فیقول ربی اہانن، واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں: الف، واو، یا۔ الف کا بھی بتا دیا، واو کا بھی۔ اب آگے آئے گا یا،
تو یا کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یا کیسے مدہ بنے گا. ہاں یہ پیش والا حرف کسی اور حرف سے نہ مل رہا ہو تو تب یہ واو مدہ بنے گا. جیسے یہاں پر یہ زبر والا حرف آگے کسی اور حرف سے مل گیا تھا تو الف مدہ نہیں بنا. تو اس طریقے سے یہاں پر پیش والا حرف کسی مشدد حرف سے نہ مل رہا ہو تو تب وہاں پر مدہ بنے گا. اس کے علاوہ ہم اس کو مدہ نہیں بنائیں گے. فَيَقُولُ ایک الف کے برابر کھینچیں گے ربی. اب یہاں پر یا مدہ ہے, یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے. اب یہ زیر والا آگے حرف کسی اور حرف سے مشدد حرف سے نہ ملے تو تب یہ مدہ بنے گا. یا اگر آگے کسی اور حرف سے نہ مل رہا ہے, اگر آگے کسی اور حرف سے نہیں مل رہا تو یہاں پر یہ یا مدہ بنے گا. اب یا کے اوپر مد منفصل بھی ہے تو ہم اسے 2 سے 3 الف کے برابر کھینچیں گے. اہانن کلا بل لا تکرمون الیتیم. کلا, کلا مشدد حرف سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, ایک الف کے برابر کھینچیں گے, الف مدہ ہے. بل لا, بل لا. اب یہاں پر بھی یہ شد والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہاں پر یہ لام نہیں پڑھا جائے گا, لام ان میں سے یہی مشدد ہی پڑھا جائے گا. بل لا تکرمون الیتیم. یہاں پر تو قاف نہیں پڑھیں گے, موٹا قاف, یہ باریک قاف ہے. یہاں پر ہم تک تک اس طریقے سے پڑھیں گے. منہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نل یتیم, تیم یا مدہ ہے. یہاں پر ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اگر وقف کریں گے تو ہم 3 سے 5 الف تک ہم اس کو کھینچ سکتے ہیں. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وَلَا ایک الف کے برابر کھینچیں گے. تحاد, یہاں پر ہم 4 سے 5 الف کے برابر کھینچیں گے. مد متصل ہے, مد متصل کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. ضاد موٹا پڑا جائے گا اور آگے واو مدہ ہے. تو بھی موٹا پڑا جائے گا. عین کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. مل مسکین, وقف کریں گے تو مسکین 5 الف تک ہم اس کو کھینچ سکتے ہیں, ادروائز ہم اس کو ایک الف کے برابر ہی کھینچیں گے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. جھٹکا دے کے پڑھیں گے. حمزہ ساکنہ ہے, جب حمزہ ساکن آ جائے تو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں. لو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نتراث, را کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور موٹا کریں گے. یہاں پر سا نہیں کریں گے, سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. لما, اب یہاں پر اس لام پر ادغام ہو رہا ہے. ادغام کہتے ہیں 2 حرفوں کو اس طریقے سے پڑھنا کہ دونوں اکٹھے پڑھے جائیں. اب یہاں پر ہم ادغام کریں گے. لما, اس کی تفصیل میں نے پارٹ 1 کے اندر بتائی ہے. آپ پارٹ 1 کو جب سنیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہاں پر آپ لمن وقف کریں گے تو لما, وقف نہیں کریں گے تو لمّو بنے گا. ٹھیک ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. وَتُحِبُّو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نل مال ایک الف کے برابر ما کو کھینچیں گے. حُبًّا, یہاں پر اخفا ہو رہا ہے. نون ساکن یا تنوین, تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. نون ساکن, ساکن اس حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہوتی ہے. جزم کا سائن یہ لام کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ, اس کو کہتے ہیں جزم. جس حرف کے اوپر یہ سائن آ جائے اس کو یہ ساکن بنا دیتا ہے. اب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے, حروف اخفا 15 ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کریں گے. اخفا کہتے ہیں نرمی سے آواز کو نکالنا ناک سے. ناک سے جب ہم نرمی کے ساتھ آواز نکالیں گے, زبان بالکل نرمی کے ساتھ اوپر تالو کے ساتھ ٹچ کریں گے تو یہ اخفا کی ساؤنڈ نکلے گی. حباں باں, یہ والی ساؤنڈ اخفا کی ہے. جمع, میم پر غنہ ہوگا. کلا اذا دکت الارض دکا دکا. کلا 2 سے 3 الف کے برابر کھینچیں گے. اذا دکت الف مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ارض را موٹا پڑا جائے گا, ضاد بھی موٹا پڑا جائے گا. دکا, یہاں پر پھر اخفا ہوگا. دکا.
وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء یہاں ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے، 4 سے 5 الف کے برابر. ٹھیک ہے، 4 الف کے برابر مد متصل کو تب کھینچیں گے کہ جب ہم یہ جو حمزہ ہے نا، اس حمزہ کے بعد آگے کوئی حرف ساکن نہ ہو، یا مد متصل کے بعد کوئی حرف ساکن پہلے سے موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، تو 4 الف کے برابر کھینچیں گے. اگر پہلے سے حرف ساکن موجود ہے تو ہم 5 الف کے برابر کھینچیں گے. ربک والملک صفا صفا، اخفا ہوگا صفا. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری. وجیء یہاں ہم 4 سے 5 الف کے برابر کھینچیں گے. یومئذ یومئذ یہاں پر واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو لین بن جاتا ہے. یہاں پر ہم یاؤ نہیں کریں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے. ایذم، اب یہاں پر دیکھیں گے چھوٹا سا میم آ گیا. یہ میم کیوں آتا ہے، یہ کون سا قاعدہ ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن بھی آپ کو پتا ہے کہ کون سا ہوتا ہے، پہلے بتا چکا ہوں. تنوین بھی آپ کو پتا ہے، پہلے بتا چکا ہوں. ان کے بعد اگر با آ جائے تو جو نون کی آواز ہوتی ہے وہ میم میں بدل جاتی ہے. مثال کے طور پر یہاں پر ہے یومئذ ذن، یہ ذن جو نون کی آواز آ رہی ہے، جب با آگے آ جائے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد تو یہ ذن، یہ نون کی جو آواز ہے یہ میم میں بدل جائے گی. یومئذ ذم، اس طریقے سے ہم پڑھیں گے. اس قاعدے کو کہتے ہیں اقلاب. اب یہاں پر اقلاب ہوگا. یومئذ غنہ بھی ہم ساتھ کریں گے. بجہنم یہاں پر بھی غنہ ہوگا. یومئذ یہاں پر پھر ادغام ہو رہا ہے. یتذکر الانسان، سا کو ہم 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر اخفا ہوگا. وَأَنَّا 1 الف کے برابر ہم ناک میں آواز کو رکھیں گے اور 1 ہی الف کے برابر ہم اس کو کھینچیں گے. یہ غنہ ہوگا. یہاں پہ کھڑی حرکت بھی ہے، 1 الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کر کے بھی پڑھیں گے. لَهُ الذِّکْرَى، ذکر اس طریقے سے کاف پر کلکلا نہیں کریں گے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. یقو 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یا 1 الف کے برابر کھینچیں گے. لئی، لئی یہاں پر لے نہیں کرنا، یہ یا بھی لین بن رہا ہے. واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو وہ لین کہلاتا ہے، لین بنتے ہیں. یہاں پر ہم مجہول نہیں پڑھیں گے. مجہول کی جو غلطی ہے نا، یہ اکثر و بیشتر لوگ مجہول کی غلطی کرتے ہیں. مجہول کی غلطی سے بچنا ہے. تنی 1 الف کے برابر کھینچیں گے. قد قاف موٹا پڑا جائے گا. دم تولی حیاتی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. فَيَوْمَئِذٍ یہاں پر پھر ادغام ہے. لا يعذب، زبو نہیں کرنا، عذا نہیں کرنا، عذا بالکل نرمی کے ساتھ یہ ذا پڑھا جائے گا. ہو بہو یہاں پر مد منفصل ہے، کھینچ کے پڑھیں گے. احد اگر یہاں پر ہم وقف کریں گے، رکیں گے تو احد کلکلا ہوگا. ملا کر پڑھیں گے تو احدوں ادغام ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. وَلَا 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یو واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے. سیکو، سیکو نہیں کرنا. وَثَا وَسَا نہیں کریں گے. قَہُ سا جب اپنی زبان کو اوپر والے دانتوں کے کناروں سے جب ٹچ کریں گے، سامنے والے جو دو دانت ہیں، تو ان کے دونوں کے درمیان میں جب سپیس نہیں ہوگی تو تب یہ آواز سا کی نکلے گی. سپیس آ جائے گی تو یہ سا سیٹی کی آواز نکلے گی. سیٹی کی آواز یہاں پر نہیں آنی چاہیے.
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह, या को हम 2 से 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अय्यतुहन नफ, अय्यतुहन गुन्ना होगा यहाँ पर। नफ्सुल मुत, तो पर कलकला है। मइन्नह, इन्नह यहाँ नून पर भी गुन्ना होगा। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दियह। अब यहाँ पर आप एक कायदा समझ लीजिए, यहाँ पर रॉ साकिन है, रॉ के ऊपर जज़म आई है और ये आयत के शुरू में आ गया है। आयत के शुरू में अलिफ खाली है, इसको कहते हैं हमजा वसल। इसके बाद रॉ साकिन है, इसके ऊपर जज़म है, आगे जीम मुतहर्रिक है। अब हम जब हिज्जे करेंगे तो तब हम इस हमजा के नीचे कौन सी हरकत को लगाएंगे, ये ज़रा समझ लीजिए। अक्सर लोग इस पर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इरजिई, कोई अर्जिई पढ़ देता है, कोई उर्जिई पढ़ देता है। जिन्होंने सुना होता है इरजिई अपने उस्तादों से, तो वो इरजिई सबक याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कायदा मालूम नहीं कि यहाँ पर हमने हमजा क्यों लगाया है, हमजा के नीचे ज़ेर क्यों लगाई है। ठीक है, इसको इरजिई क्यों पढ़ रहे हैं, यह कायदा मालूम नहीं होता। अक्सर लोग इसी तरीके से पढ़ लेते हैं सुन सुना कर, लेकिन उन्हें कायदा मालूम नहीं होता। आज ये कायदा समझ लीजिए कि हम यहां पर ज़ेर क्यों लगा रहे हैं। याद रखें, कोई भी हर्फ अगर आयत के शुरू में साकिन हो या मुशद्दद हो, ठीक है, उससे पहले एक हमजा वसल होगा। उस हमजा वसल पर हरकत जो है ना वो लगानी है। किस कायदे के तहत, वो बहुत सारे कायदे हैं। यहां पर जो कायदा लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर हमजा वसल से हम तीसरे हर्फ को देखेंगे कि हमजा वसल के बाद तीसरे हर्फ की हरकत कौन सी है। अगर तीसरे हर्फ की हरकत ज़ेर है तो हमने हमजा वसल के नीचे ज़ेर लगानी है। अगर तीसरे हर्फ की हरकत ज़बर है तब भी हमने हमजा वसल के नीचे ज़ेर लगानी है। अगर तीसरे हर्फ की हरकत पेश है तो तब हम हमजा वसल की हरकत को पेश लगाकर पढ़ेंगे। मैंने ये कायदे आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब रहा कि ज़बर कब हम लगाएंगे। अक्सर हम पढ़ते हैं अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लती, ठीक है, ये हम अल इंसान, ठीक है, अल मुतमइन्ना, जैसे यहां पर ये है मुतमइन्ना, अल मुतमइन्ना, यहां पर हम ज़बर कैसे लगाएंगे। जहां पर तो तीसरे हर पर पेश है तो हम ज़बर क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए। जिस लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम आ जाए उस लफ्ज का जो हमजा वसल होता है वो मफ्तू होता है। उस लफ्ज के हमजा वसल पर हम ज़बर लगा कर पढ़ेंगे। अब यहां पर देखें, तीसरा हर्फ तो मज़मूम है, यानी इसके ऊपर ज़मा है, पेश है। यहां पर तो ये कायदा था कि हमने तीसरे हर्फ की हरकत को देखा, यहां पर हमने इरजिई पढ़ा, हमजा के नीचे ज़ेर लगाई, लेकिन यहां पर हम तीसरे हर्फ की हरकत को नहीं देखेंगे। अगर हम यहां पर तीसरे हर्फ की हरकत को देखेंगे तो ये उल मुतमइन्ना बनेगा, क्योंकि तीसरे हर्फ की हरकत पर तो पेश है, लेकिन यहां पर हम पेश नहीं ज़बर लगाएंगे। जो लफ्ज अलिफ लाम से शुरू हो रहा हो उस लफ्ज के हमजा वसल पर हम ज़बर लगाकर पढ़ेंगे। जैसे अल्लज़ी, अल्लज़ी यहां पर ज़बर लगती है, जबकि ये खाली होता है अलिफ, हमजा वसल। अल्लज़ीना, ये भी हमजा वसल खाली होता है। अल्लती, ये भी हमजा वसल खाली है। अल इंसान, ये भी हमजा वसल खाली है। ठीक है ना, तो हम और रहमान, अलिफ लाम लगा हुआ है लेकिन हमजा वसल खाली है, तो इस तरीके से हम इस पर ज़बर लगाकर पढ़ेंगे। ये कायदा आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं। इरजिई, रा मोटा पड़ा जाएगा लेकिन एरो कलकला नहीं करेंगे। इला रब्बिकी, रा को मोटा पढ़ेंगे, बी की रादियतम, रा मोटा पड़ा जाएगा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मर्दियह,
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فد دال پر کلکلا کریں گے، خلی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، فی عبادی با کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، وقف ہوگا تو یہاں پر ہم 5 الف تک کھینچ سکتے ہیں. وادخلی جنتی. یہ تھا آج کا ہمارا سبق. آئیے ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. یہ تھا آج کا سبق. یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ سبق میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.